بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح سے بعض روایات میں، جیسا کہ جامع ترمذی جلد 5 کتاب مناقب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زید ابن ارقم صحابی رسول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین سلام اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ فرمایا، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری بھی جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری بھی صلح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین سلام اللہ علیہم اجمعین کی مخالفت کرنے والے اور ان کا دل دکھانے والے اور ان کے خلاف جنگ کرنے والے، یہ سب بھی مغضوب علیہم کے زمرے میں واقع ہوتے ہیں۔ تو مغضوب علیہم کی کچھ اقسام کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں ضالین کے ذکر کی طرف۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ان کا تعارف کرایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ واولئک هم الضالون، یہی لوگ ہیں جو ضالین ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کے بعد، حق کے واضح ہونے کے بعد انہوں نے کفر کو قبول کیا ہے، کفر میں بڑھتے گئے، تو یہ ضالین کی وہ اقسام ہے کہ جن پر حق واضح تھا، تو یہ ضالین ہونے کے ساتھ ساتھ مغضوب علیہم بھی یقیناً ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 56 میں ضالین کی ایک نشاندہی کی ہے، وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ ضالین کے علاوہ، گمراہوں کے علاوہ کون اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا بھی ضالین کے زمرے میں واقع ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں چاہے حالات جتنے مشکل ہوں، چاہے مصیبتیں جتنی زیادہ ہوں، چاہے مشکلات اور صعوبتیں کتنی زیادہ ہوں، کسی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا شخص بھی سورہ حجر کی آیت 56 کے مطابق ضالین کے زمرے میں واقع ہوتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر جا گرتا ہے، وہ کھلم کھلا گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ تو جہاں ہمیں اللہ کے احکامات کا علم ہوتا ہے، رسول کی ہدایات کا علم ہوتا ہے، وہاں پر کسی بھی مصلحت کی بنیاد پر اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات اور مفادات کے مطابق عمل کریں گے تو ہمارا شمار ضالین میں ہوگا۔ اسی طرح سے سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ضالین کی ایک اور کیٹیگری کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت اور فیصلے کرو، ولا تتبع الہوی، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، فیضلک عن سبیل اللہ، کیونکہ یہ خواہشات کی پیروی تمہیں اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے گی۔ یضلو کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، اور جو لوگ اللہ کے رستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے تھے۔ تو اور بھی کئی کیٹیگریز قرآن شریف میں اور احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔
ہم ایک حدیث کا ذکر کر کے اس درس کو مکمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث شیعہ سنی تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں اس کو جامع ترمذی سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ زید بن ارقم صحابی رسول وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انی تارکون، میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ایسی چیز ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، کہ اگر تم اس کے ساتھ تمسک رکھو گے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد ضالین کے زمرے میں کبھی داخل نہیں ہوگے۔ احدہما اعظم من الاخر، ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ دوسری سے بڑی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ حبل ممدود من السماء الی الارض، اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت اور میرے اہل بیت۔ وَلَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض پر اکٹھے میرے پاس آ جائیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چیزیں چھوڑ کر گئے، قرآن اور اہل بیت۔ جو ان دونوں کے ساتھ ہیں وہ صراط مستقیم پر ہیں، وہ ہدایت پر ہیں۔ جس نے قرآن کو پکڑے رکھا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ بھی ضالین کے زمرے میں واقع ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے بظاہر اہل بیت کو پکڑا ہوا ہے اور قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو وہ بھی ضالین کے زمرے میں واقع ہو جائے گا۔ ضالین کے زمرے سے بچنے کے لیے، مغضوب علیہم کے زمرے میں داخل ہونے سے بچنے کے لیے، انعمت علیہم کے زمرے میں داخل ہونے کے لیے اور داخل رہنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت پر دل و جان سے عمل کریں، اور کتاب اللہ اور عطرت رسول دونوں کے ساتھ اپنا تمسک قائم رکھیں، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں ان دونوں کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے جن پر اس نے اپنی نعمتیں نازل کیں، اور ان لوگوں کے رستے سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے جن پر اس کا غضب واقع ہوا، جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔